گزشتہ کئی سالوں سے ہم اس معاشرے میں ایسے واقعات رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ میری پہلی اولاد بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح کے واقعات جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، اس کی جو اصل بیس ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت سے دور ہے۔ ایسے واقعات کب ہوتے ہیں؟ جب انسان قرآن و سنت سے منہ موڑتا ہے۔ ابھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یہ پتوں کی کا واقعہ جو ہوا ہے کہ ایک شادی ہال کے اندر وہ ایک بندہ، ایک مزدور، وہ کچھ بیچ رہا تھا، پاپڑ وغیرہ، تو لوگوں نے صرف اس شک و شبے کی بنا پر کہ شاید اس نے کسی کی جیب کاٹنے کی کوشش کی ہے، کاٹی نہیں ہے، انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اس بندے کو ویسے ہی مار دیا۔ اب لاش اس بندے کی وہاں پڑی ہوئی ہے اور انسانیت اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ لوگ بڑے مزے سے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات جب معاشرے میں رائج پذیر ہوتے ہیں نا، تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ اخلاقی اقدار کے اعتبار سے انتہائی نیچے جا چکا ہے۔ اخلاقیات، طور طریقے، رہن سہن، رسم و رواج، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اس طرح کے واقعات کی جب ہم منظر کشی کرنے سے پہلے اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، اس کی جو اصل بنیاد نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ ہمارے لوگ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں۔ ایک معروف عالم دین ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ ایک بات بڑی اچھی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ اس معاشرے کے مذہب کا اصول موجود ہو، یعنی حدیث ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے مذہب کا یہ اصول موجود ہو، یہ قاعدہ موجود ہے، اصول موجود ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا چاہیے، اس کے باوجود پانی پلانے کے لیے اگر گلاسوں کو زنجیریں ڈال دی جائیں کہ لوگ چوری نہ کر کے لے جائیں، تو پھر لوگوں کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے کہ سامنے والا بندہ پانی بھی پلا رہا ہے اور پلا بھی اس انداز سے رہا ہے کہ اس کو تیرے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم باہر دکانوں پہ، روڈ پہ نکلتے ہیں، ایئر کولر، وہ ایئر کہہ رہا ہوں، وہ دوسرے کولر لگے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ زنجیریں ڈالی ہوتی ہیں۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو شاید ایک دن کے اندر 1 درجن بھی گلاس گم ہو جائے۔ یہ کرنا یہ مجبوری ہے، لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاشرے کی اخلاقی اقدار کے لحاظ سے اس کی پیمائش کر سکتے ہیں کہ یار ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم اس قدر نیچے گر چکے ہیں؟ ابھی ہم حقوق اللہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو حقوق العباد میں 100 طرح کے قتل ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کی طرف آتے ہیں تو لوگوں کو حقوق اللہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم تو ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پاتے، ہم کسی کے خلاف بولیں، کسی کو کچھ کہیں، یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، دین اسلام کی سرحدیں ہیں، حدود ہیں، ان چیزوں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ ہم اگر قرآن مجید کی پہلی آیت سے شروع کریں، اس ہر آیت کے تحت احادیث کو جمع کریں، ہر آیت کے تحت اقوال کو جمع کریں، واقعات کو جمع کریں، میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بعد موضوع ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہم کسی کے خلاف کیا بولیں؟ ہم کسی کے خلاف طنز و تشریح کیا کریں؟ لان تان کسی کے خلاف کیا کریں؟ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر چیز کا حل کسی نہ کسی صورت میں دین اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اس کے باوجود جب ہم
قرآن و سنت کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں نا، ادھر ادھر جاتے ہیں، جب ہم جدید بننے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم مغربی ممالک کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تب پھر انسان جسمانی لحاظ سے انسان رہتا ہے، اس کے اندر انسانیت مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو مکمل طور پر ظاہری اور باطنی طور پر دین اسلام کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے، دین اسلام کے قوانین کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہے، وہ بندہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو انسان یا انسانیت کے خلاف ہو۔ کیوں؟ دین اسلام اس طرح کی چیزوں کی تعلیم ہی نہیں دیتا۔ دین اسلام ایک شخص کے بارے میں برا سوچنے تک کی تعلیم نہیں دیتا، اجازت ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچ نہیں سکتے تو برا بولنا تو دور کی بات ہے، پھر اس طرح کے واقعات، یہ جو واقعہ ہوا ہے میں نے ابھی عرض کیا ہے، پھر کسی انسان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ ان بعد الظن اثم، قرآن مجید میں 26ویں پارے میں کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ کسی کے بارے میں کچھ بے اختیاری طور پر کچھ سوچ لیتا ہے، اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، اچھا سوچے برا سوچے، غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی بات آ گئی، اس کے اوپر پکڑ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان برا سوچتا ہے، بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کو مزید پکا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر مزید منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر اس کو کس طرح سر انجام دینا ہے اس کے لیے لاہ عمل تیار کرتا ہے۔ دین اسلام اس چیز کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ دین اسلام تو مکمل طور پر حقوق کی حفاظت کرنے والا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر بھلائی ہر اچھا کام یہ صدقہ ہے۔ اب کسی بھی انداز میں ہو، آپ دین اسلام کی تعلیمات کا اندازہ اس بات سے لگائیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور بھلائی یہ بھی ہے کہ جب تیرا مسلمان بھائی تیرے سامنے آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کرے، مسکرا کے اس بندے کے ساتھ ملاقات کرے۔ کیوں؟ ایک بندہ ملاقات کے لیے آتا ہے، وہ کتنی چاہت کے ساتھ آتا ہے، لگن کے ساتھ آتا ہے، آئے تو ادھر منہ پہ 12 بجے ہوں، اس کا تو دل ٹوٹے گا۔ تو دین اسلام نے اس قدر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا مفہوم پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ کہ مسکرا کر تیرا اپنے مسلمان بھائی کو ملنا یہ بھی تیرے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو مل تو صحیح، اللہ رب العزت اس کے اوپر تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دین اسلام ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر ہر بڑی سے بڑی چیز تک ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے کہ ہم نے کس معاملے میں کس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کب تک؟ فرمایا جب تک ایمان نہیں لے کر آؤ گے، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آ سکتے جب تک تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ قتل نہیں کرو، ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑو، ایک دوسرے کے کردار ایک دوسرے کے اخلاق کی، معاملات کی، طور طریقے کی، رہن سہن کی کردار کشی نہ کرے۔ دین اسلام کہاں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دلوں کے اندر کینہ، بغض اور عداوت نہ رکھے، دین اسلام اس چیز کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ رکھے کہاں دیتا ہے؟ یہ جو شب برات گزری ہے اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ضعیف سند ہے ویسے، نبی علیہ السلام وہ جو روایت میں آتا ہے کہ اس میں کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک بندہ وہ ہے جس بندے کے دل میں سخت قسم کی دشمنی اور عداوت موجود ہے، اس کی بخشش برات کے رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، جب ہر طرح کا بندہ بخشا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک مشرک بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ کچھ اور بھی ہے، تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں دین اسلام ایک دوسرے کے بارے میں بغض، عداوت اور منافقت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کریں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آ سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ آگے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان خود بخود ہی محبت پیدا ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرو نا تو سلام کیا کرو۔ اب بظاہر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہم اپنے زندگی میں کتنے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں ہم اپنی انانیت کی وجہ سے اس بندے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ سلام کرنا، اس بندے کے ساتھ مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرنا، یہ دور کی بات ہے۔ ہم اس بندے کے ساتھ اس بندے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا دین اسلام اس طرح کے سلوک رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم دیکھیں سب سے بڑا جو انسان کا زور چلتا ہے نا وہ یا تو اپنی اولاد کے اوپر چلتا ہے یا اپنی بیوی کے اوپر چلتا ہے، باہر زور نہیں چلتا ہاتھ کے لحاظ سے۔ عام طور پر کوئی بڑا ہو تو وہ چھوٹے کو کچھ کہہ لے تو الگ بات ہے، لیکن جو ہماری زبان ہے نا اس کے بارے میں نہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہے نہ مجھے اس کے اوپر روایات پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسا فتنہ ہے انسان کے پاس جس کی وجہ سے انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ ایک معاملہ ہے، ایک اختلاف ہے، انسان جیت چکا ہوتا ہے لیکن انسان کی زبان ایسی ہے جو اگر کسی غلط جگہ پہ چل جائے تو وہ جیتا ہوا کیس بھی انسان ہار جاتا ہے۔ ہماری زبان ایک ایسی زبان ہے، ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جس نے خاندانوں کے خاندان وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہر بندہ کسی کو ہضم ہو جائے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کے اوپر تو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، میں ویسے جان بوجھ کے یہ مثال دینے لگا ہوں، اللہ کبھی نہ کرے کہ میں کسی کے خلاف کچھ بولوں، بغض آئے میرے دل میں، مطلب دین اسلام کے حوالے سے میرا جس بندے سے اختلاف ہے، عقیدے کے لحاظ سے اختلاف ہے تو وہ صرف دین اسلام کی وجہ سے، ویسے دل میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو میرے دل میں اگر کسی کے بارے میں برائی آتی ہے اس کو تو میں روک سکتا ہوں کہ یار میں فلانے بندے کے بارے میں برا نہ بولوں، ٹھیک ہے، میں اگلے بندے کو نہیں روک سکتا کہ یار آپ میرے بارے میں برا نہ بولیں، لیکن اگر ہر انسان کے اندر یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ یار مجھے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، میں نے کسی کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا، اس معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ایسی ہیں جو ختم ہو جائیں گی، کتنے ایسے لڑائی جھگڑے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ آج لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات جو 90% پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فلانا بندہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، کہ اچھا یوں کہے، اور یہی بندہ دوسری طرف جا کے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ نہ رکھیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، ایک مسلمان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ایک مسلمان کی شان، عظمت اور اشرف المخلوقات ہونے کے بھی یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تجھے سب سے زیادہ شرف، فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی پیاری اور اچھی خوبصورت شکل عطا فرمائی تجھے، اس کی تو لاج رکھنا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا، جو میں نے واقعہ بیان کیا یہ پتوں کی والا، جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص کسی بندے پر رحم نہیں کرتا نا اس کے اوپر پھر رحم نہیں کیا جاتا۔ پہلے ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
جب بچپن میں تھے، آپ کے حساب سے تو میں ابھی بھی بچپن میں ہی ہوں، تو ہم سنتے تھے کہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں کہتا نہیں یار فلانا بندہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، لوگ کہتے ہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں بلا موت آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی نئی چیز سننی، کوئی اچنبے والی بات سننی تو لوگ کہتے تھے نہیں یار اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھیں، اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں نا، تو جہاں تک انسان بری موت کا تصور کر چکا ہے نا، کر سکتا ہے، ایسی ایسی موتیں بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو آ چکی ہیں۔ 2005 میں 2008 میں یہ 2 سالوں میں جو زلزلے آئے تھے، اگر کوئی بندہ ریسرچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا اسلام آباد میں بلڈنگوں کی بلڈنگیں وہ زمین میں دھنس گئی تھیں۔ جب اس کا ملبہ نکالا گیا تو لڑکے اور لڑکیوں کی ننگی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نکلی تھی اسلام آباد میں۔ تو جہاں تک انسان بری موت کا تصور کر سکتا ہے نا، یار یہ سب سے گندی موت ہے، ایسی موت بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو آ چکی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت کرتا ہے، پھر اس کا کسی نہ کسی صورت میں انجام دکھانا ہوتا ہے۔ یہاں پر 5-6 سال پہلے میں نے کتاب دیکھی تھی اردو بازار میں، عذاب الہی کا تصویری البم۔ آپ وہ ایک دفعہ کتاب دیکھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ پھر میں آج بھی کہتا ہوں اتنا پڑھ لکھنے کے باوجود میں اس کتاب کے 20 صفحات کو نہیں دیکھ سکتا، ہمت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر طرح سے اللہ رب العزت کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی جہالت سے نہیں نکل رہے، ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے قریب نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو دین اسلام کی سرحدوں کے اندر نہیں لا رہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، انسان آزاد طبیعت ہونا چاہیے، آزاد طبیعت تو انسان کو ہونا چاہیے، لیکن اسلام کے اندر آزاد طبیعت ہونا چاہیے کہ اس کی ایک خاص لمٹ، ایک حد ہونی چاہیے کہ انسان کہاں تک آزاد رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہے تو آزادی یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے منہ موڑ لیں تو پھر تو آزادی نہیں ہے نا، پھر تو بغاوت ہے۔ اگر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس حوالے سے ایک مسئلہ بھی اچانک سے ذہن میں آ گیا، سوشل میڈیا پر یہ چیز گردش کرتی ہے 2 موقعوں پر۔ ایک تو رمضان مبارک کے موقع پر گردش کرتی ہے، دوسرا کرتی ہے ربیع الاول شریف کے مہینے میں، کہ جس بندے نے بھی ربیع الاول کے سب سے پہلے مبارکباد دے دی وہ پکا ہی جنتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے رمضان شریف، رمضان مبارک کے حوالے سے، کہ جو بندہ سب سے پہلے جنت کی رمضان مبارک کی مبارکباد دے گا تو وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کو بڑی جلدی سے لے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے احباب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی تحریروں کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا ہوا ہے جو بندہ جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اب اس طرح معاشرے میں کتنے جھوٹ منسوب ہیں، ہمارے جاہل خطیبوں کی بھی غفلت ہے اس میں کہ وہ تقریریں سنا کے وہ جمعے پڑھا دیتے ہیں، تقریریں سنا کے وہ 2 گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں۔ کسی نے کسی کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، کوئی فلانے کی تقریر سن رہا ہے، کوئی فلانے کی تقریر سن رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ خود تحقیق کرنے کی صلاحیت کوئی نہیں اور خود کتاب پڑھنے کی زحمت کوئی نہیں کرنی۔ مجھے پتہ ہے پچھلے سال میں ایک بندے کے ساتھ جا رہا تھا، میں حلفن کہتا ہوں، اس نے مجھے پتہ ہے کیا بتایا، اس نے کہا 6 ماہ ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی، میں فلانے بندے کی تقریر سن لیتا ہوں۔ اس طرح کی بھی اگر ممبر و محراب پر بھی اگر اس طرح کی غفلت برتی جائے تو عوام کا تو پھر اللہ حافظ ہے۔ کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے، کسی بھی چیز کی مبارکباد دینے سے انسان پکا جنتی نہیں ہوتا ہے۔ انسان نیک اعمال کرے
ان نیک اعمال کا صلہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان کو قبول فرما لے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے جنت دے دے گا۔ انسان ساری زندگی الٹے سیدھے کام کرتا رہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو سورۃ البروج میں اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا نا، بس بات ختم کرتے ہیں، 1000 بندہ سائڈ پہ کریں اور ایک جنتی ہے 999 دوست کی ہیں، اور یہ وہ وقت ہوگا، کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت اگر حاملہ ہونے کی صورت میں دنیا سے مری ہے نا تو قیامت والے دن ظاہر اسی حالت میں اٹھنا ہے۔ اس طرح کی کیفیت کو دیکھ کر اس وقت میدان حشر میں اس عورت کا حمل گر جائے گا، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ کسی کو کیا پتہ ہے 1000 بندہ سائڈ پہ کریں، ایک جنتی ہے، باقی سارے دوست کی ہیں۔ تو اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف لائیں۔ اب رمضان مبارک آ رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں غفلت نہ کریں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرضیت میں کسی قسم کی غفلت نہ کریں۔ یہ جو جتنے اس طرح کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، کسی کو فلانا مرض ہو جاتا ہے، کسی کو فلانا مرض ہو جاتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا کہ کس کو کتنا مرض ہوتا ہے اور کس بیماری میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ورنہ لوگوں کے اندر جہالت اتنی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ میں چھوڑ بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ ایک محلے کے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ روزہ چھوڑے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرضیت کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت انتہا درجے متوجہ ہوتی ہے، اس رحمت کو اور اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب کریں اور گناہوں سے پکی سچی توبہ